الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے یہود اور عیسائی خوش ہوتے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ تو آگے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، یعنی جتنی ان کی نمازیں پہلے ہو چکی تھیں وہ قبول ہو گئیں۔ یہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے، پیلسٹین جہاں پہ ہے، مسجد اقصیٰ جہاں پہ ہے، وہ اس کی ہماری اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ وہیں سے آپ جو ہے معراج کے سفر کے لیے بھی گئے تھے، وہیں پہ آپ نے انبیاء کی امامت بھی کرائی، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے وہاں پہ مدینہ کا جو شروع کے 16-17 ماہ تھے، یعنی کافی نمازیں بن جاتی ہیں، 16-17 ماہ، اور پھر ہر روز کی 5 نمازیں، اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں، عبادات وغیرہ سب قبلے کی طرف رخ کر کے ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہودیوں کا کیا معاملہ ہے کہ جب تک آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، مسجد حرام کو قبلہ بنایا، تو وہ اس سے ناخوش ہوئے۔ آئیے آگے سنتے ہیں حدیث نمبر 41۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ جو اس نے اس اسلام سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے۔ اب جو اس کے بعد بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ اب اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں زندگی میں، بڑے سے بڑے، تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک نیکی آپ کریں تو 10 جو ہے، ہم کہتے ہیں نا ایک نیکی کریں تو 10 ہمیں جو ہے ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی اگر ہم ایک بھی کوئی نیک کام کریں، لیکن وہ 10 منیمل ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہے 10 سے لے کے 700 گنا، پھر اللہ یہ بھی ہے کہ جس کے لیے چاہیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، نہیں 700 ٹائمز تک وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اگر ہم استغفار کر لیں تو وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو اسے ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو برا کام کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ آگے سنتے ہیں حدیث نمبر 43۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ یعنی ایک صحابی رسول کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، رسول اللہ وہاں سے پہ تشریف لائے، پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے فلاں ہے اور یہ نماز کی بہت پابند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کا دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائی سے انجام دے سکے۔ یعنی اس میں پھر جب اس کی بہت زیادہ عبادت اور اس کا تذکرہ کیا گیا تو گمان تھا کہ رسول اللہ بہت زیادہ اس کو یعنی اپریشیٹ کریں گے اور زیادہ کرنے کا کہیں گے، لیکن رسول اللہ کیونکہ ہر موقع پہ اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اور عورتوں کا دیکھیں کہ ان کے لیے ویسے بھی ڈیفیکلٹ ہے، ان کی اور بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اتنا زیادہ عمل نہ کرو کہ تم ہی اکتا جاؤ اس سے، کیونکہ اللہ تو تھوڑے عمل پہ بھی ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ تو اس میں بھی رہبانیت کے رستے کا رد ہے، جس میں دنیا ترک کر کے آپ رحمانیت اختیار کر لیں اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، بالکل یعنی کمپلیٹلی آپ دنیا داری جس طرح حقوق ہیں والدین کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، وہ آپ ادا نہ کریں اور بس دنیا سے نہ ہی حلال مال کمائیں اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اس میں رد کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ عمل اتنا ہی کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ فرائض سے ہٹ کے ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنی آپ استطاعت اور جب آپ پہ فرض ہو تو وہ ادا کرنا ہر صورت، یعنی اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نفلی عمل ہیں اس میں جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم اور سکھائے آدم الاسماء نام، کلہا سب چیزیں، ثم عرضتم پھر انہیں سامنے کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتاؤ، باسمائی نام، ہؤلاء ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انسان کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم کو سارے نام سکھائے، گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا ہے۔ اب اس حوالے سے علماء نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں کہ ساری چیزوں سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیے کہ مثال کے طور پہ مٹی ہے، پتھر ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو فرشتوں کو بھی معلوم تھی، لیکن انسان ایک ہے مٹی پتھر کو چیزوں کو جوڑ کے گھر کھڑا کر لیتا ہے۔ اب جو گھر ہے اس کا نام آدم علیہ السلام ہی جانتے ہیں، وہ فرشتے نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی ہے انسان کو کہ وہ کریٹیو ہے، وہ اپنی را مٹیریلز کو یوز کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے۔ آج دیکھیے کہ انسان نے دنیا کو کتنا یعنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کر لی ہیں اور کتنا کچھ بنا لیا ہے، تو اس سے وہ مراد یہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے جو نئی نئی چیزیں بنا لیتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ یعنی علماء نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں جو کہ انسان اپنے ہاتھ سے نہیں تخلیق کرتا، اس کو اس کا علم ہے، تو اللہ نے اس کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے، لیکن جب فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی تو ان کے لیے وہ کوئی نئی چیز تھی، ان کو معلوم نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ تو اس سے یعنی آدم کا علم مراد ہے۔ آدم کو ان چیزوں کے نام بتانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو تمام اشیاء کا علم دیا گیا۔ یعنی فرشتوں کا جو اعتراض تھا کہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ کیا تو اس ایسے کو نائب بناتا ہے جو کہ زمین میں بگاڑ کر دے گا، خون ریزیاں کرے گا، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تو اس میں آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اس آیت میں ان کے علم کو فضیلت دی گئی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما مگر جو، علمتنا
آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے، ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ یعنی فرشتوں کی، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، ڈیوٹیز ہوتی ہیں زمین کے مختلف انتظامات کی، بارش جو ہے بہانا، رزق پہنچانا، اسی طرح سے زمین کے دیگر معاملات کا انتظام کرنا اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے۔ لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا، ویسے تو ہم دیکھیں کہ ہم چاہیں تو ہم اپنے علم سے بارش نہیں برسا سکتے، یا کسی کی روح نہیں قبض کر سکتے، یا جو ہے کسی کے پیٹ میں بچہ نہیں پیدا کر سکتے، لیکن فرشتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسپیسیفک یعنی فیلڈ کا علم دیا گیا ہے۔ لیکن انسان کا علم جامع ہے، اس کو بھلے مکمل کمپلیٹ علم نہ ہو جیسا فرشتوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اس کو ہر فیلڈ سے جو ہے کچھ نہ کچھ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یعنی کہ انسان کا علم جو ہے جامع ہے، وہ فرشتوں کے علم سے افضل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئهم، انہیں بتا دے، باسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأهم، انہوں نے انہیں بتایا، باسمائہم، اس کے نام، قال، کہا، علم، کیا نہیں، اقول، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، غیب، چھپی ہوئی باتیں، السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی اب جو ہے جو آدم کو علم تھا، جیسے ہم نے پڑھا کہ آدم کو ایسی چیزوں کا علم تھا جن کا فرشتوں کو علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ ان کے نام، اور انہوں نے ہر ایک چیز کا نام بتا دیا۔ تو اس بارے سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا، گویا اس طریقے سے کہ اللہ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیار ہی نہیں دے رہا بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا ہے وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علم و حکمت رکھنے والا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں سے ہر کوئی فساد ہی کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے جس کی بنا سے وہ زمین میں اصلاح کا کام کریں گے۔ آگے سنتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین،
کافروں میں سے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ پھر ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ یعنی جھک جانے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے لیے مطیع ہو جاؤ، مسخر ہو جاؤ۔ چونکہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے، ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دیں گے۔ تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی جس چیز کے دائرہ عمل میں وہ کام متعلق ہو اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے۔ جو چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرمانروا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اور جب تک فرمانروا کا منشا یہ ہے اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دیں، اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں۔ البتہ جب جس کام کے بارے میں فرمانروا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت فرمانروا کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت خدام جو کل تک اس کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشا دارالفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو آدم کے لیے سربسجود ہو جانے کا جو حکم دیا گیا اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی۔ ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر ظاہری فعل کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اطاعت کے طور پہ فرشتے جو ہے سربسجود ہوئے کہ جو یہ کرے گا دنیا میں اس میں اس کا ساتھ دینا، بھلے وہ بدی کرے برائی کرے۔ اب دیکھیے کہ انسان کے ہر وقت ساتھ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اس کے عمل لکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے آگے پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان کو ایڈیشنل کلمات پڑھے، مثال کے طور پہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھے، ایڈیشنل فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ انسان کے ساتھ رہیں، اس کے ہر کام میں اس کی جو ہے معاملے میں اس کا ساتھ دیں۔ اب بھلے وہ چوری کر رہا ہے یا بھلے وہ نماز پڑھے، کوئی بھی عمل ہے اس کی مثالیں انہوں نے دی ہے۔ جیسے کسی کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیا جائے تو وہاں کے جو بھی خدام ہیں، جو بھی وہاں کے لوگ ہیں، ان سب پہ فرض ہوتا ہے اس کی اطاعت کریں، اس کی بات سنیں، اس کی بات مانیں۔ اور پھر جب اس ٹائم اس کا اچھا برا ہر عمل، کیونکہ وہ حکومت میں ہے، اس کو اچھا برا ہر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جب وہ حکومت سے جاتا ہے تو وہی خدام جو اس کے خادم بنے تھے وہی اسے اٹھا کے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مثال ہوگی، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارا جو ہے جیسے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، تو انہوں نے دو طرح سے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ عملی طور پہ، یعنی عمل کے لحاظ سے، یعنی اس کے آگے جھک جاؤ، یعنی جو وہ کرنا چاہے اس میں مدد فرماؤ۔ تو ایسے ہی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی فرشتے اللہ جب انہیں حکم دے گا تو یہ انسان کو پکڑ کے جہنم میں بھی ڈالیں گے، اور جو نیک ہوں گے ان کو جنت میں ان کو سلامتی بول کے ان کو جنت میں ویلکم کریں گے۔ تو ایسے ہی اس کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ فزیکلی طور پہ بھی جھک جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس لفظی ترجمے میں انتہائی مایوس، اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے، گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے۔
نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف تھی۔ اب اس میں جب تمام فرشتوں نے جو ہے قبول کر لیا، وہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے اطاعت سے باہر نہیں نکلتے، لیکن یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے تھا۔ اب جنات کو ایسے ہی فری ول حاصل ہوتی ہے جیسے انسان کو فری ول حاصل ہے، تو وہ سب سے بڑا مطیع و فرمانبردار تھا جنات میں سے۔ وہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا، اس کو تمام فرشتوں کی سرداری عطا فرمائی۔ لیکن آدم علیہ السلام کو دیکھ کے اس کے دل میں حسد آیا کہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کی اطاعت کروں، اس کے آگے جھکوں، میں خود تو آدم سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس نے جو ہے جھکنے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں سے شامل ہو گیا؟ یعنی ایسا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش و نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا۔ قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ذریت نسل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں شیاطین سے مراد انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، وہاں شیاطین جن مراد ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے جب انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، جب اس نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ تو یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر جو ہے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، مٹی سے تخلیق کیا۔ کئی ساری ڈیٹیلڈ تفاسیر اس کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا صرف پتلا تیار کیا گیا تھا تو وہ جو ہے ابلیس نے آ کے دیکھا تو اس نے اس کے اندر وہ تیر گیا، یعنی اس کو پتہ چلا کہ اندر سے یہ ہالو ہے، یہ مٹی کا بنا ہے۔ اس نے اس کو کھٹکایا تو انسان سے نہیں، کھنکھناتی مٹی سے۔ اسی طرح سے قرآن میں یہ ورڈ بھی آیا ہے کہ انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کھنکھنایا تو وہ اس میں سے یعنی ایک کھنکھنانے کی آواز آئی، یعنی انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس نے دیکھ کے اس پتلے کے بارے میں پہلے تو وہ گھبرایا، لیکن پھر اسے لگا کہ وہ اسے مسخر کر سکتا ہے، وہ اس کے اندر سے بھی آر پار ہو گیا۔ یعنی اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی ساری حدیثیں ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کے ساتھ اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اگر وہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ نہ پڑھے، اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں، یعنی اس کے لیے یعنی انسان کو یعنی ایک طرح سے انسان اس کے لیے مسخر ہے، اس کی سوچوں میں بھی وہ اپنے وسوسے بھی ڈال سکتا ہے۔ یعنی اس کو جو مہلت دی گئی تھی، جو اس نے مانگی تھی، جو اس سے اگلی آیات میں عموماً آئے گی، تو اس کے لیے وہ مہلت تھی۔ تو یہ وہ آدم علیہ السلام کا پتلا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی، اور ان کی روح پھونکنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ پاؤں کی طرف سے روح پھونکنا شروع کی گئی تھی، سر کی طرف سے روح پھونکنا شروع کی گئی تھی، اور جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے۔ اور جب سر کی طرف سے روح پھونکنی شروع کی گئی تھی تو آدم علیہ السلام کی سر تک روح پہنچی۔ آپ نے جو ہے جنت کے آنکھیں آپ کی کام کی، آپ نے جنت کے پھل دیکھے تو آپ نے ان کو کھانے کی خواہش کی، حالانکہ آپ کی ٹانگوں تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی، تو آپ نے جو ہے یعنی بھاگ کے کوشش کی کہ آپ کسی طرح سے ان کو لے لیں۔ تو اس موقع پہ جو قرآن فرماتا ہے کہ بے شک انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ بھلائی اس کو جلدی مل جائے، اس کو فوراً مل جائے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ کیونکہ یہ واقعہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں مسلسل کئی جگہ بیان ہوا ہے، کئی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے، تو یہ تمام جو واقعات ہیں جو اس موقع پہ ہوا، یہ تمام آگے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس درخت کا رخ نہ کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو تم ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ ویسے بظاہر طور پہ درخت سے پھل کھانا کوئی مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس میں جو اس میں یعنی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم جب بھیجیں گے، کوئی شریعت بھیجیں گے، کوئی حکم بھیجیں گے تو اس میں یہ کیسے ہوں گے۔ یعنی چونکہ خلیفہ تو زمین کے لیے بنایا گیا تھا انسان کو، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، لیکن اس کو شروع میں کچھ عرصہ جنت میں رکھا گیا اور وہاں پہ ٹیسٹ کیا تھا۔ ٹیسٹ یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ اسے ہم جو حکم دیتے ہیں وہ کس حد تک اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو ان کو جو ہے باقی تمام چیزوں کی اجازت ملی، لیکن حکم دیا گیا کہ یہ جو درخت ہے اس سے دور رہنا۔ اب یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی، اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اس لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینا تھا، دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے، اسی طرح سے جو ہماری بھی شریعت ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں علم و حکمت ہے، ہمارے لیے اس میں ہر احکام میں بہتری ہے، ہمیں بھلے ظاہری طور پہ نظر آئے نہ آئے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، جس نے بنایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جس نے جیسے مشین بنائی ہے تو وہ مینول بھی وہی بناتا ہے کہ یہ مشین کیسے صحیح طور پہ کام کرے گی، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہماری کئی باتیں سمجھ میں نہ آئی، مثال کے طور پہ آپ پورک سے اس کی مثال لے لیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں حالانکہ ان کی شریعت میں بھی منع ہے، لیکن وہ کیونکہ نافرمان لوگوں میں سے ہیں تو وہ کھاتے ہیں اس کو، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ ظاہر ہے وہ گوشت ہے، اس میں کئی طرح کے فائدے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ اس میں اوبویسلی نقصان زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ٹیسٹ ہے اس چیز میں کہ کیا انسان اس کو کھاتے ہیں یا اس سے باز رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جنت میں جو درخت تھا اس میں کوئی بظاہری طور پہ برائی نہیں تھی، لیکن ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ کیا آدم کے بہکاوے میں آتا ہے یا میرے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ تھا کہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ گے تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اب اس مقام لائق اپنی اس فردوس گم گشتہ کی بازیافت صرف تم اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جنت ہی انسان کا اصل مقام ہے اور جنت ہی کے انسان لائق بنایا گیا ہے۔ یعنی انسان دیکھے کہ کتنا سکون پسند ہے، یعنی کتنا آسائش پسند ہے، کتنا انسان کو پسند ہوتا ہے کہ میں آرام سکون کی کمفرٹیبل لائف گزاروں۔ تو انسان کیونکہ بنایا جنت کے لیے گیا ہے، زمین میں وہ صرف وقتی طور پہ ٹیسٹ کے لیے آیا ہے، کچھ سالوں کے لیے آیا ہے، کچھ وقتی طور پہ آیا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اب جب وہ ٹیسٹ ہے، اب وہ اس میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ جیسے پہلی بار آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تھا، تو اسی طرح سے اگر انسان دنیا میں اس ٹیسٹ میں کامیاب نہ ہو تو اسے بھی جنت سے نکال دیا جائے گا جیسے اس وقت جنت سے نکالا گیا تھا، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے، جو کسی خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیاً ان چیزوں کے حقوق جن کو اس نے نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا ہے، اس کے اعضائی جسمانی، اس کی قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اپنے اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر
ظلم کیا، ثالثاً خود اپنے حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق تھا کہ اسے وہ تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گنہگار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، یعنی جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو ظلم کہا گیا ہے اور گناہ کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو دنیا میں اختیارات کو جو ہے استعمال کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی چھوڑ کے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ وہ حق تلفی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظلم حق تلفی کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ہر چیز کو اس کی پراپر ہر چیز کو اس کی حد میں کے مطابق جو ہے اس کے حقوق بیان کیے ہیں، اس کو اسی کے مطابق جو ہے اس کی شریعت بیان کی ہے جیسے وہ ہونی چاہیے۔ اگر انسان اسے بڑھ کے کچھ زیادہ کرے یا کچھ کم کرے اس کے حق میں تو گویا یہ ظلم ہے، یعنی کہ چیز کو اس کے حق سے ہٹانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے آیات میں ہم نے جو واقعہ سنا، جو خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کا واقعہ اور آپ کا جو ہے تمام مخلوقات میں افضل ہونے کا واقعہ سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو حکمت کے پھول ہیں وہ ہمیں چننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور اس میں سے ہمیں کے ذریعے سے ہمارے عمل میں علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔